بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه احمد وابو داود والنسائی وابن ماجہ والحاکم وصححہ وابن حبان فی صحیحہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کراوے۔ وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ تبارک الذی متعلق بھی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو، جیسے کہ سورہ یاسین کے بارے میں آپ نے یہی سنا۔ تو یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خواہش ہے ہر امتی کے دل میں ہوں، تو اب کوئی امتی ہے اتنا نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے خاص موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ٹھنڈک فرمایا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور سورہ یاسین کو اور سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر امتی کے دل میں ہو۔ تو کتنی بڑی بات ہے جی، ہر مومن کے دل میں ہو۔ تو انشاءاللہ نیت کریں سب ان دونوں صورتوں کو بھی یاد کرنے کی، تمام حفظ نہیں ہو سکتا اگر۔ ایک روایت میں ہے کہ جس سے سورہ تبارک الذی الف لام میم سجدہ یعنی 21ویں پارہ میں ہے، الف لام میم سجدہ، اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس سے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کی برابر ثواب لکھا جاتا ہے، قضا فی المظاہر، یعنی یہ مظاہر حق میں مضمون ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عباس رضی اللہ سے نقل کیا کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا۔ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے، یعنی وہ پڑھتے ہوں گے زیادہ اس صورت کو جو صاحب قبر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا اور سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس صورت نے اپنے پر کیا کیا، اپنے بازو وغیرہ پر اس شخص پر پھیلا دیے کہ اے رب یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بمنزلہ پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانع ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ اور یہی سارا مضمون وہ سورہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ طاؤس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں، ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، گیلی ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرہ سے بھی اتنا نہیں روتے؟ کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرہ سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قبر مناظر آخرت میں، ٹھیک ہے جی، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس کے عذاب سے نجات پالے
آئندہ کے واقعات اس کے لیے سہل یعنی آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ متوحش یعنی خطرناک، گھبرا دینے والی کوئی گھبرا دینے والا کوئی منظر نہیں۔ اللہم احفظنا منہ بفضلک و منک، اللہ تعالیٰ ہماری قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اس صورت کو معمول بنائیں، سورہ ملک تبارک الذی ہمیشہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، حفظ کریں تاکہ ہر جگہ آپ آتے جاتے سفر میں حضر میں کہیں پہ بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفظ کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ سننے پر اکتفا کرتے ہیں، سننا نہیں بلکہ پڑھنا اصل ہے، پڑھنے سے فضیلت حاصل ہوگی نہ کہ سننے سے۔ سننے سے ثواب و اجر تو ملے گا، لیکن جو صحیح فضیلت آ رہی ہے وہ اس کے پڑھنے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔